بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج 24 دسمبر اور کل 25 دسمبر ہے۔ آج کا میری گفتگو کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارا آپ کے متعلق قرآن و حدیث سے عقیدہ اور نظریہ۔ سب سے پہلی بات، ہمارے ایمان کی بنیاد میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لانا، ان کی عزت اور احترام کا پاس رکھنا، اور اللہ کے نبی کی عظمت جو شان اللہ نے بیان کی ہے اس کے مطابق اپنے نظریات کو پختہ رکھنا، یہ ہم سب پر لازم اور فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کے بارے میں ذرا سا بھی ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ جو اس نبی کی شان اور عظمت کے خلاف ہے، توہین کے مترادف ہے، تو وہ بندہ توبہ نہیں بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، رعایت کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ سارے چنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، سنیے، اور یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، حضرت عمران کی اولاد کو، سارے جہانوں پر چن لیا ہے، سارے جہانوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب جتنے بھی جہان ہیں ان میں ان سب کا فیضان ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا، نسل کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، پھر طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، طوفان آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل آئی، پھر آل عمران آئی، یہ ساری کی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان سب کو سارے جہانوں پر چن لیا ہے، سارے جہانوں میں سے چن لیا ہے، یہ سارے فضیلت والے ہیں، یہ ساری عظمتوں والے ہیں۔ انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ذات ہے۔ اور پھر سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا نام ہے حضرت مریم، حضرت مریم علیہ السلام، اللہ کی برگزیدہ اور نیک بندی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی،
اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینے والی، اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے سن لی، لیکن بیٹا نہ دیا بلکہ بیٹی عطا فرما دی۔ نام رکھا حضرت مریم، حضرت مریم رکھا، لیکن نیت یہ تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، فرمایا یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں نے بیت المقدس کے لیے اپنے بیٹے کو خادم بنا دوں گی، وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جس طرح بیٹا ہوتا ہے اس طرح بیٹی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے بیٹی کے معاملات اور ہوتے ہیں، بیٹے کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھتی ہوں۔ یا اللہ تو اپنی پناہ عطا فرما، کرم فرما، اسے شیطان رجیم سے بچا اور اس کی اولاد کو بھی محفوظ فرما۔ اب لڑکی تو پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے حضرت مریم کو بھی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، ایک خاص حجرہ رکھ دیا کہ اسی میں حضرت مریم آئیں گی اور جناب والا عبادت کریں گی، رہیں گی، معاملات کریں گی۔ اب اللہ کی بندی کے بھی عجب نظارے تھے۔ ظاہر ہے نیت یہ تھی کہ یا اللہ میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ نے نیت کو قبول کر لیا اور بیٹی ایسی عطا فرمائی جو اللہ والی تھی، ہر وقت عبادت میں۔ اور وہ جو دور تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا دور تھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی اس حجرے میں داخل ہوتے، اللہ کی بندی عبادت میں مصروف ہوتی اور ان کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے، گرمیوں سردیوں کے پھل، طرح طرح کے پھل اللہ کی بارگاہ سے آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ کہیں اور سے نہیں آیا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جس کے مہمان نوازی اللہ کرے، ہاں جی، وہ بات تو یہی ہے نا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے تو پھر اللہ اس کے یہ جتنے بھی مادی وسائل ہیں نا یہ خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر دنیا بندے کی ہو جاتی ہے، یہ تو سیدھی بات ہے۔ ایسے نہیں کہ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، انہیں دنیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے ہی ہے نا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ دنیا ان کے پیچھے آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خالق کے لیے وقف کر دیا ہے، اپنے آپ کو کس کے لیے؟ خالق کے لیے وقف کر دیا ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اچیاں میران والے آسایاں، رب کریم نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی، رحمت دا دروازہ، رحمت دا می پا خدایا، تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا، کر دے میوے بھریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو بہترین رزق دینے والا ہے، جب چاہے اپنے رزق کے خزانے لٹائے، تو ہی رزق کا مالک ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ میری جو گود ہے وہ اجڑی ہوئی ہے، یا اللہ اسے بسانا ہے تو تو نے، یا اللہ میرا باغ جو خزاں آلود ہے اسے بہار سے روشناس تو نے کرنا ہے۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اے بے موسم پھل اتارنے والے رب، یا اللہ مجھے بھی اپنی بارگاہ سے اولاد عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگی کہ رحمت دا میں پا خدایا، تے باغ سکا کر ہریا، بوٹایاس امید میری دا، بوٹایاس امید میری دا، او کر دے میوے بھریا۔ حضرات محترم، جنہ دے گھر اولاد نہیں، حالے تک اولاد دا سلسلہ شروع نہیں ہویا، او نظریہ ویکو اللہ دے نبی دا کہ اولادہ دین والا کون ہے؟ بولو اولادہ دین والا اللہ ہے۔ اولادہ دین والا کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ اجڑی ہوئی گود نو وسان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خزانو بہار تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سکے ہوئے درخت نو سبزہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صحرا دے اندر اللہ اکبر سبزہ اگان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسے بارگاہ دے اندر امید رکھو، وسیلہ بناؤ، جس طرح اللہ دے نبی نے وسیلہ بنایا۔ ویکھیا کہ جدوں ایتھے بے موسمی پھل آ سکدا ہے تے میں تے اسے دا بندہ واں، مینوں وی او دی بارگاہ دے اندر دعا منگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نے کرم فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام نو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ فوری، یعنی اے ویکھو دعا منگن دے بھی طریقے ہوندے نے، ہیں جی، او دی رحمت نو اپنی طرف متوجہ کرن دے طریقے ہوندے نے، تے طریقہ بالکل خوبصورت اپنایا۔
فوری طور تے ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ جدو تو ایتھے بے موسمی پھل دے سکنا تے مینوں کیوں نہیں اولاد دے سکتا. سبحان اللہ. اینی دعا منگی فوری طور تے فرشتہ آ گیا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حالے محراب وچ کھلو کے دعائی منگ دے پیسن اللہ نے فرشتہ بھیجا فرمایا جا میرے زکریا نو خوشخبری سنا اللہ نے تینو یحییٰ دے دیتا ہے. یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. او یحییٰ ہوئے گا جیڑی میرے کلمے دی تصدیق کرن والا ہوئے گا. اللہ اکبر. سید ہوئے گا حصور ہوئے گا نبی من الصالحین نیک تے پرہیزگار نبی ہوئے گا. اس واسطے میرے بھائی میرے دوست اللہ دی بندی حضرت مریم دی گل ہو رہی سی نا کہ بے موسمی پھل آ رہے ہیں. اتنی عبادت کی تھی. پھر کی ہویا ایک دن اللہ دا فرشتہ جدا نام حضرت جبرائیل ہے علیہ السلام ایک دن آئے عبادت کر رہی عبادت مصروف سن اپنے حجرے دے اندر تشریف فرما سن. اللہ دا فرشتہ آیا انہیں آ کے آکھیا کہ جدو ویکھیا نا حضرت مریم علیہ السلام نے کہ ایک اجنبی آ گیا ہے ظاہر ہے پرہیزگار اللہ دی بندی ٹھیک ہے نا غیر محرم نہ ویکھن والی. فوری طور تے آکھیا فرمایا کہ تو تے غیر محرم ہے میرے واسطے تو تے میرے واسطے کی ہے غیر محرم. ایک بار دروشی پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. میں قرآن تو پڑھا نا تو پھر مینوں زیادہ لطف آوے گا. بابا سے بلند صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اللہ نے روح الامین نو بھیجیا حضرت جبریل امین نو بھیجیا تے بشر دی صورت چائیں انسان بن کے آئیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرمایا میں اللہ دی پناہ چاہنی ہاں. فرمایا ان کنت تقی اگر تے تو متقی پرہیزگار ہے نا تے مینوں تیرے تو کوئی خوف نہیں لیکن میں پھر بھی اللہ دی پناہ چاہنا چاہنی ہوں. اللہ دی بندی. اور قالا انما انا رسول ربک. حضرت جبریل امین نے فرمایا میرے کو ڈرن دی ضرورت نہیں میں اللہ دا فرشتہ ہاں. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. تینوں ایک پاک تے پرہیزگار بچہ دینا آیا ہاں. اللہ نے مینوں بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم نے فوری طور تے آنکھیں اللہ دا قرآن آپ دی بولی بول رہے. فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. فرمایا میرے آل بچہ کیویں پیدا ہو سکتا ہے نہ میری شادی ہوئی ہے تے نہ میں باغی عورتاں نہ سرکش عورتاں نہ غلط عورتاں نہ میری شادی ہوئی ہے. میرے آل کیویں بچہ پیدا ہو سکتا ہے. حضرت جبریل امین نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی حین. آپ نے فرمایا گل تے اسی طرح ہے جس طرح تو آخ رہی ہے لیکن فرمایا اللہ واسطے اے مشکل نہیں ہے بلکہ اے گل بڑی آسان ہے. اے گل بڑی آسان ہے. اللہ اکبر. اللہ واسطے اے گل بڑی بولو نا اللہ واسطے اے گل بڑی آسان ہے. اللہ واسطے کوئی بھی گل مشکل نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. فرمایا اللہ جدوں بغیر باپ تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمائے گا، فرمایا او لوکاں واسطے اللہ دی نشانی بھی بن کے آن گے تے اللہ دی طرف رحمت بھی بن کے آن گے۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرمایا فیصلہ ہو چکیا ہے، اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ حضرت جبریل نے انج کر کے پھوک ماری، انج کر کے پھوک ماری ہے تے اللہ دا کرم ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ پھوک کی دی طرفوں سی، یعنی ساری گلنا سمجھن والیاں نے۔ اتنا صاف عقیدہ بھی بیان کریے۔ آج میں ایک کلپ سن رہا سی، وہ جناب والا ایک مفتی صاحب نے مکتبہ دیوبند دے، انہوں نے جناب بڑی ڈٹائی نالے گل بیان کی تھی، جناب اے بدتی نے انج کر دے اونج کر دے نے۔ میں پھر تھلے گل چھوٹی جی لکھی، میں کہ مفتی صاحب جدو تمہیں پتہ ہے کہ اسی اگر اپنے نبی نو مشکل کشا یا حاجت روا آکھ دے ہاں، اے دا مطلب کی ہے وہ اپنی ذات تو نہیں ہے بلکہ اللہ دے بنان نال نہیں۔ اس حوالے دے نال، اس گل دے حوالے دے نال قرآن بھی پڑھیا پیا ہے تے حدیثاں بھی پڑھیاں پیا نے۔ تے پھر انج دی گل کرنا تے اپنے آپ نو جناب مشہور کرن واسطے انج دی گل کر دینا زیادتی نہیں تے ہور کی ہے؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ بھئی گل سیدھی تے صاف ہے۔ اگر کسی نو بیٹا ملدا ہے دین والا کون ہے؟ اگر کسی نو بیٹی ملدی تے دین والا کون ہے؟ بس اینی جی گل ہے۔ باقی اگر کسی بزرگ دی دعا نال اللہ مہربانی فرما دے تے پھر یہ سڑن والی کیڑی گل ہے؟ آکھو نا بلند آواز سبحان اللہ۔ اللہ نے کرم فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم نو محسوس ہو گیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہاں۔ آپ اتھوں بیت المقدس تو دور چلی گئی ہاں، جنہوں یہودی بیت اللحم آخدے نے، اتھے چلی گئی ہیں تاکہ کس واسطے؟ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، پھر جدوں او درد زے ہویا، پیدائش دے وقت جڑا درد ہوندا ہے، آپ دے منہ چوئے لفظ نکلے قالت یا لیتنی مت قبل ہذا، ہائے کاش اس تو پہلے کہ میں مر نہ جاواں۔ او کیوں آکھیا مایوس نہیں ہویاں؟ بعد جڑا او لفظ لگنے سناپ دے اتے آپ دی عزت جڑا حملہ ہونا سی، اس تو ڈردیا ہویا آپ نے گل کی تھی، ورنہ اللہ دی ساری رحمتاں دے نال، اللہ دی سارے فضل دے نال آپ بھرپور سن، اللہ دی رحمت دے نال نور علی نور سن۔ سبحان اللہ، اللہ دا کرم سی۔ دور چلی گئیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھاوے، کوئی گل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، چشمے جاری کر دیتے، فرمایا اپنے پیران دے تھلے ویکھیو، چشمے جاری نے، اے کھجور دا درخت ہے، جدوں تسی ہلاؤ گے تازہ کھجوراں آ جائیں گی۔ قرآن کہہ رہے فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وَحُزِّي إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے پیران دے تھلے چشمے جاری کر دیتے نے، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا جدوں بھی تسی اس کھجور نو ہلاؤ گے نا، اللہ دی رحمت دے نال تازہ کھجورا تانوں مل لگی۔ فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، اے میری بندی کھا بھی صحیح پی بھی صحیح تے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا بھی کر۔ اللہ دا قرآن آخر فَقُلِي کھاؤ، وَشْرُبِي وَشْرَبِي اور پیو او چشمے جڑے اللہ نے اپنی رحمت دے نال چلا دیتے نے، جاری کر دیتے نے، وَقَرِّي عَيْنَا اور اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کرو۔ فرمایا اسے دوران اگر کوئی ویکھ لوے نا تینوں اس حال دے اندر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فقول انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فرمایا اگر کو تینوں ویکھ لوے نا اس حال دے اندر تو آخر ہے کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ. میں روزہ رکھیا ہے. نظرت للرحمن صوما, اللہ واسطے میں نظر مننی ہوئی ہے روزے دی, تے میں اے نیت کیتی ہوئی کہ میں کسے دے نال گل نہیں کرنی. فرمایا پھر اسی جانی ہے تے پھر معاملات جانی. فاتت به قوما تحملوا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. پھر اللہ دا کرم ہویا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے. آپ نے کی کیتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی گود دے اندر اٹھایا, اپنی قوم دی طرف آ گئیاں. اللہ نے حکم دیتا, فرمایا جاؤ اپنی قوم دے ولے. جدوں قوم نے ویکھیا حضرت مریم دی گود دے اندر بچہ آئے, او تے آپ نو بڑا پرہیزگار تے متقی سمجھ دے سن. جدوں حد دے اندر بچہ ویکھیا فوری طور تے قوم نے آکھیا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوءا, نہ تیرا باپ انجدہ سی نہ تیری ماں انجدی سی. آپ نے اوہی چپ والا روزہ رکھیا. فاشارت الی, جیڑا گود دے اندر بچہ سی اپنے منہوں کوئی جملہ نہیں بولیا, بچے دی طرف اشارہ فرمایا. قوم حیران تے پریشان ہو گئی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. سارے بولن لگے بچہ گود دے اندر کیویں بول سکدا ہے, اینی جی گل کرنی سی. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوری بولے نے قال انی عبداللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. فرمایا انی عبداللہ, گود دے اندر بچہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولے انی عبداللہ, میں اللہ کا, بولو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے میں نو کتاب عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اے قرآن دی آیت دس رہی ہے کہ نبی شروع تو نبی ہوندا جے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایویں چلے لوگ جناب والا 40 سال تو بعد یا فلان سال تو بعد نبی بنے, نہیں. اللہ کا نبی بچپن سے ہی, پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ عام لوگ نہیں ہوتے, یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. لفظ نے قرآن دے وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے بولو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنتو, اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے جہاں بھی میں جاؤں گا, یعنی جہاں میرا پیر ہوگا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ کے نبی کا سارا وجود ہی برکتوں والا ہوتا ہے. نبی جہاں جاتا ہے برکتیں ہی برکتیں, برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, نحوستیں چلی جاتی ہیں. جہاں خزاں ہوتی ہے اللہ کا نبی جائے تو بہار آ جاتی ہے. بھئی کوئی عام بندہ جے, اللہ دا چنیا ہویا رسول تے نبی ہے. سبحان اللہ. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. فرمایا اللہ نے
مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے لیے اللہ نے مجھے نیک سیرت بنا کے بھیجا ہے، نیکی بنا کے بھیجا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے نہ مجھے جبار بنایا ہے نہ شقی اور بدبخت بنایا ہے۔ آگے لفظ سنو خدا کی قسم، یہاں پہ آ کے اللہ نے بڑا ہی خوبصورت ایک جملہ جو قرآن کا جملہ ہے ساری دنیا کے لیے پیغام بتا دیا۔ ہمارے نظریے ہمارے عقیدے ایک طرف، قرآن کا یہ جملہ ایک طرف، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلام ہو مجھ پر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلام ہو مجھ پر۔ اسی ایک دوجہ نو آخر نہیں ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کے نبی کا جملہ سنو، سلام ہو مجھ پر یوم ولدتو، اور سلام ہو اس دن پر جس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، فرمایا اس دن پر بھی، بولو بولو، اس دن پر بھی اللہ کا نبی اپنی پیدائش، اپنی وفات پر، اور جس دن قیامت والے دن جس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن پر سلامتی بھیج رہا ہے، تو ہم اپنے نبی پر سلام بھیجیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی پر کیوں نہ سلامتی بھیجیں، کیوں نہ سلام پڑھیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم کسی کے فتوے پہ کیوں کان دھریں؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ واضح ہے۔ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون۔ فرمایا، اور پھر نجران کے عیسائی آئے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے یہ بتائیے آپ کا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیت سے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی اس سے جواب دیا۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے کمثل آدم، جس طرح آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ہم بیٹا نہیں کہتے۔ کہنے لگے جی جناب پہلے یہ بتاؤ کہ جو اللہ نے کمال دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر باپ کے، نجران کے عیسائی کہنے لگے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، کیا وہ حق نہیں رکھتے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے؟ فرمایا نہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہے کسی کی ایسی تخلیق؟ فرمایا تم بن باپ کی بات کرتے ہو، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ پھر ڈھیٹ تھے
بات تو مانی نہیں لیکن بات تو لگ گئی، سمجھ لگ گئی ان کو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ خود نہیں بولتا بلکہ رب بلواتا ہے۔ یہی تو ہمارا نظریہ الحمدللہ۔ وما قتلوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہودی لگ گئے، کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا نبی جب چاہے مردوں کے پاس جاتا ہے، انہیں کہتا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اتنا جملہ کہنے کی دیر ہوتی ہے وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب چاہے کوئی بھی ابرس وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، فرمایا کوئی بھی برس والا آ جائے، کوئی بھی مجذوم آ جائے، جسے کوڑ ہو یا برس کی بیماری ہو، فرمایا بس ایک پھونک مارتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پیدائشی نبی نے، بلندوان اللہ کو سبحان اللہ، پیدائشی نبی نے ان کے پاس آتے ہیں جہاں میڈیکل فیل ہو جاتی ہے، اللہ کا نبی ایسے پھونک مارتا ہے وہ پیدائشی نبی نور والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی اللہ کا نبی ہے، ہاتھ سے پرندہ بناتا ہے، ہاتھ سے پرندہ بناتا ہے، فَأَنفُخُ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاتھ سے کوئی بھی پرندہ بناتا ہے، اس میں ایسے پھونک مارتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے۔ وہ نا اللہ کا نبی، وہ اللہ کا نبی یہ عظمتوں والا نبی ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام۔ اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، قوم نے کہا اے اللہ کے نبی جنت سے دسترخوان منگا کے دے۔ سبحان اللہ، خالی دسترخوان نہیں بلکہ بھرا بھرایا۔ سبحان اللہ، ہے جی، ایک چوپڑیاں تے نالے دو دسترخوان آئے، ہمیں کھانا نہ پکانا پڑے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا فانت خیر الرازقین۔ یا اللہ آسمان سے دسترخوان بھیج دے، دسترخوان نازل فرما دے۔ اللہ نے کرم فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی عرض کی یا اللہ جس دن وہ دسترخوان آئے گا ہمارے پہلوں والوں کے لیے بھی وہ عید ہوگی، بعد والوں کے لیے بھی وہ عید ہوگی۔ اللہ نے کرم فرمایا، دسترخوان نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، کمال نہیں ہو گیا؟ فرمایا میں بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کر کیا آئے ہو، سبحان اللہ، اور تم نے گھر میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ بھائی یہ قرآن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، حدیث کی طرف تو میں آیا ہی نہیں، سارا قرآن پڑھا ہے۔ مجھے یہ بتائیے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بتا سکتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، تو جو میرا نبی ہے تیرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ
عقیدہ اور نظریہ وہی ہے کہ اللہ کے سارے نبی عظمتوں والے ہیں. بولو اللہ کے، بولو اللہ کے سارے نبی عظمتوں والے ہیں. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب والا ہمارے ارد گرد کرسچن بھی رہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں جناب والا میری کرسمس، اس کا ہم کیا جواب دیں؟ اس کا جواب نہیں دینا. اس کا جواب بولو اس کا جواب نہیں دینا. وہ عیسائی اس نظریے سے بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ اللہ کی اولاد مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اسی بات پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اس بات پہ وہ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا آیا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اسی بات پہ وہ خوشی مناتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں میری کرسمس. تو آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، آپ نے کہنا جناب معذرت میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. میں بولو میں مسلمان ہوں. گواہ نہ بناؤ اپنے آپ کو غلط بات کا، شرک کا گواہ نہ بناؤ. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہر حوالے سے ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. یہ نہیں جناب کوئی گال نہیں، غیر مسلم نے کوئی بات نہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہو کوئی مسئلہ نہیں. جہاں تک ایمان کی بات ہے تو وہ تیری دولت ہے، اس کو تو نے لٹانا نہیں ہے، اس کو تو نے بچانا ہے، اس کی تو نے حفاظت کرنی ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے اور پھر اگر کوئی غیر مسلم تم سے سلام لیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ آگے سے صرف یہ کہہ دو وعلیکم وعلیکم. آپ کا مذہب صرف اتنی اجازت دیتا ہے. میں نے حدیث پڑھی، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. فرمایا میرے نبی نے فرمایا آگے سے جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم. آگے کوئی بات نہیں کرنی. اور جہاں تک یہ بھی میں نے بات عرض کر دی کہ اگر کوئی شخص آپ کو میری کرسمس کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے میری کرسمس نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے جناب ہم مسلمان ہیں، آپ کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں، ان کو اسی طرح رہنے دیجئے. ہم رواداری کے قائل ہیں لیکن رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنا مذہبی بندہ بیچ میں گھسیٹ کے لے آئے اور وہ جو ایمان والی دولت ہے اس کو بندہ ضائع کر بیٹھے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.